بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ڈاکٹر طارق اقبال۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی علامت کے بارے میں، ایک ایسی بیماری کے بارے میں کہ جس سے بعض لوگ یا ایسے لوگ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی علامات اور پیدا ہو جاتی ہیں بدن میں کہ ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کے علاج کی طرف بہت سے لوگ توجہ نہیں دیتے یا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے اور اس کا علاج ممکن نہیں۔ ناظرین، بات ہم کریں گے آج ٹانگوں کی رگوں کا پھولنا۔ دیکھا جائے تو اکثر لوگوں کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں، جو پاؤں ہوتے ہیں، تو خاص کر پنڈلیوں میں یا تھائیز کے ایریا میں کچھ اس طرح کے وینز ہیں کہ جو پھول کے سامنے نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو تکالیف اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ رگیں ایک گچھے کی صورت میں سامنے نظر آتی ہیں، پھول جاتی ہیں، جس کی رنگت بالکل نیلی ہوتی ہے یا سبزی مائل۔ تو یہ ایسی ہوتی ہے کہ سبز مائل یا نیلی رنگت والی جو وینز سامنے نظر آتی ہیں وہ ایک طرح سے درد بھی کرتی ہیں اور انسان کو بہت سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں دیکھا جائے تو ایسے مریض بہت زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، چل پھر نہیں سکتے، اور ان پاؤں کو یا ٹانگوں کو ہاتھ لگانے سے درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اور بہت سی اس طرح کی وینز ہیں کہ جو پھول کے سامنے نظر آتی ہیں، ان کو بھی ہاتھ لگانے سے تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسے ہم کسی اونچائی سے نیچے کی طرف جاتے ہیں تو بہت آسانی سے ہم جاتے ہیں، لیکن اگر نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو ہمیں بہت سا زور لگانا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی جب بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے تو دل کی طرف سے جب پاؤں کی طرف بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے تو ایزیلی، لیکن وہاں سے جب واپس دل کی طرف خون آتا ہے تو ایک پریشر سا ہوتا ہے جس میں خون اوپر جانب آتا ہے، لیکن بعض اوقات بعض وینز کی کچھ مسئلے یا کچھ اس کا صحیح کام انجام نہ دے سکنے کی وجہ سے خون اوپر جانے میں مشکل سی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ خون جو اوپر جاتا ہے اکثر رک جاتا ہے۔ اور ایسی صورت میں وینز میں یا ان رگوں میں خون کا بعض اوقات جمنا، بعض اوقات وہاں پہ رکنا، یہ ایک تکلیف کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسی رگیں یا وینز پھول جاتی ہیں اور پاؤں میں دیکھا جائے تو وہ سامنے نظر آتی ہیں۔ ایسی صورت میں رگوں کا پھولنا اور ان میں درد ہونا یا پاؤں کا سوج جانا، ہر وقت درد کی شکایت رہنا، اور بہت سی علامات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان چلنے پھرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے تو پاؤں میں ایک بھاری پن محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بے آرامی، بے چینی اور متاثرہ جگہ میں جلن بھی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مریضوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان پاؤں کو ہلانا جلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایسے امراض کا علاج ممکن ہے، بہت سی میڈیسن ہیں کہ جن کی وجہ سے ان پاؤں کا رگوں کا پھولنا اور پاؤں کا درد ہونا یا سوجن، اس کے متاثرہ جو بھی ایریا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اللہ کے فضل سے جو بھی تکالیف ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، اور ایسے بہت سے مریضوں کو صحت ملی ہے، صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ پہلی فرصت میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ایسی صورت میں اس کو بالکل ہی معمولی نہ سمجھیں، اور دیکھا جائے تو ایسی صورت میں جو کہ یہ تکالیف ہیں یہ مزید زیادہ ہو سکتی ہیں اور ایک بہت بڑے مرض کا سبب بھی بن سکتی ہیں، جس سے بچنے کے لیے جلد از جلد اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے، میڈیسن یوز کی جائے، ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ اور ایسی صورت میں کہ جہاں پہ ایسی علامات پائی جاتی ہیں تو ناظرین، رگوں کا پھولنا، باہر کی طرف آنا، خون کی روانی میں بے قاعدگی اور سرکولیشن میں وہ جو ربط ہے وہ نہ ہونا، یہ سب ایسی صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو جو تکالیف ہوتی ہے، پاؤں کا پھولنا، رگوں کا پھولنا، درد کرنا، چل پھر نہ سکنا، اور ساتھ ساتھ
ख़ास कर सीढ़ियों पर या कहीं ऊंची जगह पर जाने से बहुत ही मरीज़ कतराता है, क्योंकि वहाँ पे तकालीफ़ का ज़्यादा होना महसूस होता है। तो ऐसी सूरत में ग्लोज़ई होम्योपैथिक क्लिनिक आप तशरीफ़ लाएं, और बहुत से ऐसे अमराज़ या ऐसी अलामात हैं जिनसे आपको तकलीफ़ है, आपकी ज़िंदगी में बेचैनी है, तकलीफ़, दर्द है, और बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जिनकी वजह से ये मुमकिन नहीं कि आप एक अच्छा वक्त गुजारें। तो ऐसी सूरत में अच्छी सेहत के लिए, अच्छे टाइम के लिए तशरीफ़ लाएं और इन शिकायत से, इन अलामात से छुटकारा पाएं।